میں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی جس کی ماں ہمیشہ سے کہتی رہتی تھی قسم سے تم کسی کام کی نہیں ہو، اور دعا کرتی رہتی تھی کہ جو بھی تم سے شادی کرے اس کا برا ہو۔ شادی کے شروع میں وہ میرے ساتھ ایسے پیش آتی تھی جیسے میں اس کا خالہ زاد بھائی ہوں۔ میں روزانہ یہ انتظار کرتا کہ وہ مجھے کام پر میسج کرے کہ دھنیا، پیاز، پودینہ یا کوئی سبزی لانے کا کہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے میسج میں کہتی تھی مورو، چپس، ابو ساتھ پاپ کارن، ابو 5 سے بیک رولرز، مایونیز، پیپسی یہ لیتے ہوئے آنا۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی شروع میں خود سے کچھ کھانا پکانے کی زحمت نہیں کی۔ اللہ کا شکر ہے میں خاموش رہا، کیونکہ میں اسے محبت کرتا تھا اور شادی کے پہلے مہینے میں مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خود کو روکتا رہا اور باہر سے کھانا منگواتا رہا۔ دوست اپنے دوست کی خامیاں برداشت کرتا ہے اور شریک حیات کی خامیوں کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ نے اسے میری زندگی کا حصہ بنایا ہے تو مجھے اس کی ہر خامی کو قبول کرنا ہے، خاص طور پر یہ خامی جو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میرے لیے تو یہ بات کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اسے کھلا سکتا ہوں، پلا سکتا ہوں، جب تک وہ میرے سامنے چلتی پھرتی رہے اور مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہے، جب تک ہم ایک دوسرے پر تکیے پھینکتے رہے۔ مجھے اور کچھ چاہیے ہی نہیں تھا۔ مگر ایک دن رات کو جب میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو باورچی خانے میں کچھ جلا ہوا کھانا، خراب پین اور ضائع شدہ کھانے کی اشیاء دیکھی۔ میں مسکرایا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ اس نے کوشش کی تھی پکانے کی، مگر ناکام ہو گئی۔ صرف یہ حقیقت کہ اس نے کوشش کی میرے لیے یہ بھی کامیابی تھی۔ اصل میں کل ہی میں نے اس سے کہا تھا کہ ہمارے پیسے کم ہونے لگے، شاید اس لیے اس نے خود سے کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اگلے دن میں نے دفتر سے چھٹی لی، لیپ ٹاپ نکالا اور ایک شیف کی ویڈیو چلائی جو چکن، چاول اور مٹر پکا رہا تھا، اور میں نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ باورچی خانے میں لے گیا۔ ہم دونوں نے ایپرن پہنی اور ساتھ مل کر کھانا پکانا شروع کیا۔ میں مٹر چھیل رہا تھا اور وہ چاول پکا رہی تھی۔ میں سوس تیار کر رہا تھا اور وہ مرغی ابال رہی تھی۔ آخر کار ہم نے اپنی پہلی مشترکہ کھانا تیار کر لیا جو ہم نے مل کر کھایا۔ اس دن میں نے اسے گلے لگایا اور کہا فکر نہ کرو، تم ناکام نہیں ہو، تمہیں بس میری ضرورت تھی۔ میں ہر روز یہی کھانا کھانے کے لیے تیار ہوں اور تب بھی خوش رہوں گا۔ آج اس واقعے کو 1 سال ہو گیا ہے اور اب وہ ہر قسم کا کھانا پکا لیتی ہے۔ ہم نے باہر سے کھانا منگوانا بالکل چھوڑ دیا ہے اور اس سے بہت پیسے بھی بچتے ہیں۔ میں اس پر فخر کرتا ہوں اور اس کے ہاتھ کے مزیدار کھانے پر بھی، اور میں اس کی ماں کو یہ بتانا چاہتا ہوں میری ماں نے مجھ پر دعا تھی نہ کہ بد دعا جس دن میں نے اسے چاہا اور شادی کی۔